بنا کے رہتی، ایک معاشرہ بنا کے رہتی، وہ اللہ کی وحی کے پیچھے چلتی ہے، ان میں لڑائی کوئی نہیں ہوتی، ان میں جھگڑا کوئی نہیں ہوتا، ان میں قتل و غارت کوئی نہیں ہوتا، ان میں آپس میں کوئی کتا لڑتا ہے، شیر لڑتا ہے، بھیڑیا لڑتا ہے، سارے سانپ کو کھا جاتا ہے، چھپکلی چھوٹی کو کھا جاتا ہے، بلیاں لڑتی ہیں، کتے لڑتے ہیں، چوہے لڑتے ہیں، شیر لڑتے ہیں، ہاتھی لڑتے ہیں، چیتے لڑتے ہیں، ریچھ لڑتے ہیں، مچھلیاں لڑتی ہیں، لیکن شہد کی مکھی آپس میں نہیں لڑتی۔ اتنا پرامن ان کا ماحول ہوتا ہے، اللہ ہی جانے ان میں کتنی تعداد ہوتی ہے، لاکھوں کے حساب سے ہوتی ہے۔ اللہ ان کو اس وحی کے پیچھے چلنے کی وجہ سے ان کو اللہ نے گھر بنانے کا ایسا سلیقہ دیا کہ وہ کھانا بنانے کی 3 4 5 6 7 8 9 10 8 شکلیں ہیں، مثلث، مربع، مخمس، مسدس، یعنی 3 کونے والا، 4 کونے والا، 5 کونے والا، 6 کونے والا، 7 کونے والا، 8 کونے والا، 9 کونے والا، 10 اینگل والا، کونے والا۔ یہ 3 سے 10 تک جتنے بھی ہم بنائیں گے کھانے، ان میں ایک کو چھوڑ کر باقی تمام ایسے ہیں کہ آپس میں پوری طرح نہ مل سکتے ہیں، نہ جڑ سکتے ہیں، نہ سل سکتے ہیں۔ صرف ایک شکل ایسی ہے، مسدس، 6 خانوں والی شکل، 6 خانوں والی۔ یہ ایسی شکل ہے کہ آپس میں ایسے جڑتے ہیں کہ ان میں ذرہ سوئی کے برابر خلا باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ اس مکھی کی اطاعت کی وجہ سے اس کو یہ نعمت دیتا ہے، وہ ایسا گھر بنانے پر قادر ہے کہ اس میں کہیں بھی کوئی خلا نہیں، اور کبھی تو اوپر سے نیچے لاتی ہے، اور کبھی نیچے سے اوپر جاتی، اوپر سے نیچے آتی ہے، تو نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے آ کر یوں ملتے ہیں ان کے خانے کہ اس میں 1 ملی میٹر کے برابر بھی فاصلہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس وحی کی اطاعت کی وجہ سے اللہ اس مکھی کو یہ دولت دے رہا ہے۔ پھر ان میں آپس میں اتنا نظم و ضبط ہے کہ ساری مکھیاں اپنی ملکہ کے تابع ہو کر چلتی۔ اللہ نے ان کو اس اطاعت کی وجہ سے سب سے خوبصورت رزق عطا فرمایا، پھولوں کا رس، جو اس جہان کی سب سے لطیف غذا ہے، پھولوں کا رس۔ اللہ نے اس کی غذا پھولوں کا رس بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا علم عطا فرمایا۔ یہ ایک چھوٹا جو چائے کا چمچ ہوتا ہے، ایک چھوٹا چائے کا چمچ، اس میں اگر شہد ڈالا جائے تو آپ کے لیے وہ 10واں حصہ بھی نہیں لقمے کا، اس میں 5000 پھولوں کا رس ہوتا ہے، 5000 پھولوں کا اس میں رس ہوتا ہے۔ اور جو ایک بڑا چمچ ہوتا ہے اس میں 2 لاکھ پھولوں کا رس ہوتا ہے، اور آدھا کلو شہد بنانے کے لیے مکھیوں کو 35 لاکھ اڑانیں اڑنی پڑتی ہیں، اور 50,000 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا ہے، تب جا کر آدھا کلو شہد تیار ہوتا ہے، اور ہم آرام سے اتار کے لے آتے ہیں، وہ کوئی احتجاج نہیں کرتی، وہ دوبارہ بنانا شروع کر دیتی ہیں۔ انہوں نے کبھی یہی نہیں کہا لو جی آج تو بعد شہد ختم ہے، سارا بندے کھا جاندے ہیں، ساڑھے پلے کا بھی نہیں رہ جاتا، آج تو بعد بھائی سارے جلوس کڈو، نامنظور نامنظور، شہد بنانا نامنظور نامنظور، ہے نہیں، سڑکوں پہ ٹرے پھر دے نامنظور نامنظور۔ تو اس کے اندر اتنا ایثار اور قربانی کا جذبہ ہے کہ وہ کہتے چلو ٹھیک ہے، میری غذا سے کسی کو فائدہ پہنچے تو میں دوبارہ بنانا شروع کر دوں، میں دوبارہ چلنا شروع کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سلیقہ دیا کہ وہ پھولوں کا رس نکالتی ہے، اور اس کو اپنے تھیلے میں آ کر شہد بناتی ہے، پھر واپس لا کر اس کو خانوں میں بھرتی ہے۔ انڈوں کے خانے الگ ہیں، شہد کے الگ ہیں، موم کے الگ ہیں، اور بچوں کے الگ ہیں، سارا پورا ایک ملک ہے۔ اور انڈوں کی حفاظت کے لیے الگ نظام ہے، بچوں کی حفاظت کا الگ نظام ہے، موم کی بنانے والی فیکٹری الگ ہے، شہد کی فیکٹری الگ ہے، ان میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ اور ملکہ روزانہ 1500 انڈا دیتی، اتنا سا وجود ہے۔
1,500 انڈے روزانہ دیتی ہے، اور ایک سیزن میں 25 لاکھ انڈے دیتی ہے، ایک سیزن میں 25 لاکھ انڈے دیتی ہے۔ اور جو شہد تلاش کرنے والے انجینئر ہیں، وہ شہد تلاش کرنے کے لیے شہد مادہ مکھیاں بناتی ہیں، نر مکھی شہد نہیں بناتی، سب مادہ مکھیاں شہد بناتی ہیں۔ وہ شہد کی تلاش میں ایک پوری ٹیم ہے، وہ جاتی ہے، وہ تلاش کرتی ہے کہ یہاں سے کوئی 2 میل کے فاصلے پر باغ ہے، 100 فٹ کی بلندی یا 50 فٹ کا نشیب ہے، اور جنوب مشرق ہے، شمال مشرق ہے، جنوب مغرب ہے، شمال مغرب ہے۔ اب یہ مکھیاں دیکھ کر واپس آتی ہیں، واپس آ کر شہد بنانے والی مکھی